بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے شملہ ڈیپوٹیشن کو اور ساتھ ہی ساتھ ہم آل انڈیا مسلم لیگ کی کمپوزیشن کو بھی ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویشچن نمبر 1 ہے کہ وچ ایکٹ انٹروڈیوسڈ دا پرنسپلز آف ریپرزنٹیشن اینڈ الیکشن ان انڈیا. وچ ایکٹ انٹروڈیوس دا پرنسپلز آف ریپرزنٹیشن اینڈ الیکشن ان انڈیا. تو وہ ایکٹ ہے انڈین کونسل ایکٹ 1892. انڈین کونسل ایکٹ 1892 کا جو ایکٹ ہے وہ مختلف قسم کے پرنسپلز آف ریپرزنٹیشن اور الیکشن ان انڈیا جو ہے انٹروڈیوس کرواتا ہے. نیکسٹ ہے وین لارڈ منٹو کیم انٹو انڈیا ایز وائس رائے. لارڈ منٹو انڈیا میں کب آیا ایز اے وائس رائے کے طور پر؟ تو وہ 1905 میں آیا. لارڈ منٹو ایز اے وائس رائے 1905 میں انڈیا کے اندر آیا. نیکسٹ ہے واٹ واز دا ڈیوریشن آف رین آف لارڈ منٹو ٹو ان دا سب کانٹیننٹ. what was the duration of reign of لارڈ منٹو ٹو. لارڈ منٹو ٹو جو ہے اس کا کتنا ٹینیور جو ہے وہ رہا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر؟ تو وہ 1905 سے 1910 کے درمیان تک رہا. لارڈ منٹو ٹو جو ہے وہ 1905 سے 1910 کے درمیان تک رہا تھا. نیکسٹ ہے دا مسلمز لیڈر ڈریو اپ اے پلان آف سیپریٹ الیکٹریٹ فار دیئر کمیونٹی اینڈ پریزنٹڈ اٹ ٹو وائس رائے. تو وہ انہوں نے لارڈ منٹو کے سامنے اپنے مطالبات بیان کیے. مسلم لیڈرز نے ایک کمیونٹی کی شکل بنا کر اپنے سیپریٹ الیکٹریٹ کے لیے انہوں نے لارڈ منٹو کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوئے جو کہ اس ٹائم کا وائس رائے تھا. نیکسٹ ہے ویئر مسلم لیڈرز پریزنٹڈ پلان آف سیپریٹ الیکٹریٹ فار دیئر کمیونٹی ٹو وائس رائے لارڈ منٹو. تو انہوں نے شملہ کے اندر جو ہے وہ ملاقات کی تھی. انہوں نے لارڈ منٹو سے مسلم کمیونٹی نے مسلم لیڈرز نے شملہ کے اندر لارڈ منٹو سے ملاقات کی. نیکسٹ ہے وین مسلم لیڈرز پریزنٹڈ پلان آف سیپریٹ الیکٹریٹ فار دیئر کمیونٹی ٹو وائس رائے لارڈ منٹو. تو انہوں نے 1 اکتوبر 1906 کو 1 اکتوبر 1906 کو انہوں نے جو ہے ملاقات کی تھی وائس رائے سے 1 اکتوبر 1906 کو. نیکسٹ ہے ہاؤ مینی مسلم لیڈرز پارٹیسپیٹ ان شملہ ڈیپوٹیشن. شملہ ڈیپوٹیشن میں 35 مسلمان جو ہیں لیڈرز وہ شریک ہوئے. 35 مسلمان لیڈرز جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے. نیکسٹ ہے بائی ووز ایفرٹ مسلم لیڈرز گاٹ این اپوائنٹمنٹ ود وائس رائے منٹو. کس کی ایفرٹ سے یعنی کہ کس کی محنت سے مسلمان لیڈروں نے ان کو میٹنگ ملی تھی اپوائنٹمنٹ ملی تھی لارڈ منٹو سے ملاقات کے لیے؟ تو وہ تھے مسٹر آرک بولڈ. مسٹر آرک بولڈ کی ایفرٹ سے مسلمانوں کو وائس رائے سے ملنے کا موقع ملا. نیکسٹ ہے ہو واز مسٹر آرک بولڈ ہو گاٹ این اپوائنٹمنٹ فار مسلمز ود وائس رائے منٹو. تو وہ بندہ کون تھا؟ وہ تھا پرنسپل آف علی گڑھ کالج. وہ تھے پرنسپل آف علی گڑھ کالج جو ہیں انہوں نے موقع پیدا کیا تھا مسلمانوں کے لیڈروں کا وائس رائے سے ملاقات کے لیے. نیکسٹ ہے دا میموریل وچ واز پریزنٹڈ ٹو دی وائس رائے بائی شملہ ڈیپوٹیشن کیریڈ ہاؤ مینی سگنیچر آف مسلمز فرام پشاور ٹو مدراس. پشاور سے لے کر مدراس تک کتنے مسلمان تھے جنہوں نے ایک ڈیلیگیشن کے یعنی کہ بھیجنے کے اوپر انہوں نے سائن کیے ہوئے تھے کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹریٹ چاہیے؟ تو وہ تھے 146 11183. یہ اتنے زیادہ مسلمان تھے. نیکسٹ ہے ہو لیڈ دا شملہ ڈیپوٹیشن. ہو لیڈ دا شملہ ڈیپوٹیشن. شملہ ڈیپوٹیشن کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ تو وہ تھے سر آغا خان. سر آغا خان جو ہے وہ شملہ ڈیپوٹیشن کو لیڈ کر رہے تھے. نیکسٹ ہے وٹ ور دا مین ڈیمانڈس فار شملہ ڈیپوٹیشن. شملہ ڈیپوٹیشن کی مین ڈیمانڈس کیا کیا تھیں؟ کہ وہ ایک تو لیجسلیچر کے اندر اپنی سیٹیں چاہتے تھے. دوسرا سیٹس آف ججز ان کورٹ فار مسلمز. مسلمانوں کے لیے ججوں کی سیٹ بھی وہ چاہتے تھے کورٹس کے اندر. اور تیسرا گورنمنٹ سروسز کے اندر مسلمانوں کا الگ سے کوٹا سسٹم بھی وہ چاہتے تھے. نیکسٹ ہے وین ٹرننگ پوائنٹ ان دا ارلی فیز آف دی مسلم پولیٹیکل موومنٹ کیم. تو وہ 1905 کے اندر آیا ایک ٹرننگ پوائنٹ. وین ٹرننگ پوائنٹ ان دا ارلی فیز آف دا مسلم پولیٹیکل کیم. تو وہ مسلم پولیٹیکل موومنٹ کے اندر جو ارلی پوائنٹ آیا ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ 1905 کے اندر آیا تھا. نیکسٹ ہے ہو اپوائنٹڈ اے کمیٹی آف ایگزیکٹو کونسل ٹو انکوائر انٹو دی ورکنگ آف انڈین کونسل ایکٹ 1892. تو اس کا صحیح آنسر ہے لارڈ منٹو. ہو اپوائنٹڈ اے کمیٹی آف ایگزیکٹو کونسل ٹو انکوائر انٹو دی ورکنگ آف انڈین کونسل ایکٹ. لارڈ منٹو نے ایک
کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ انڈین کونسل ایکٹ انڈیا کے اندر کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ واٹ ور دا مین آبجیکٹیو آف شملہ ڈیپوٹیشن۔ شملہ ڈیپوٹیشن کے مین آبجیکٹیوز کیا تھے کہ وہ سیپریٹ الیکٹریٹ چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے، ایک مسلم یونیورسٹی بھی وہ چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ گزٹ سروسز جو ہوتی ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو بھی جگہ دی جائے، اپوائنٹمنٹس دی جائیں۔ یہ سارے کا سارا شملہ ڈیپوٹیشن کا آبجیکٹیو تھا۔ نیکسٹ ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 اس میں آتا ہے وین اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس واز ہیلڈ۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس آف آل انڈیا مسلم لیگ کا کب ہوا؟ تو وہ 1906 کو ہوا۔ 1906 کو اینول سیشن ہوا آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا، 1906 میں۔ نیکسٹ ہے کہ ویئر اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس 1906 واز ہیلڈ۔ 1906 کے اندر جو اینول کانفرنس ہوئی تھی وہ ڈھاکہ کے اندر ہوئی تھی۔ ڈھاکہ 1906 میں جو اینول کانفرنس ہوئی تھی وہ ڈھاکہ میں ہوئی تھی۔ دا میٹنگ آف مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس ہیلڈ ایٹ دا ریفرنس آف سلیم اللہ خان۔ سلیم اللہ خان کے ریفرنس سے جو ہے یہ مسلم لیگ کی ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ 1906 میں ڈھاکہ میں منعقد ہوئی تھی۔ ہو پریسائڈڈ اوور دا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس۔ تو وقار الملک جو ہیں، وقار الملک وہ پریسائڈڈ کر رہے تھے مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس کو۔ نیکسٹ ہے ہو ہیڈ سرکولیٹڈ این آئیڈیا آف پولیٹیکل آرگنائزیشن نون ایز آل انڈیا مسلم فیڈریشن۔ تو آل انڈیا مسلم کنفیڈریشن کا آئیڈیا کس نے پیش کیا؟ یہ نواب سلیم اللہ خان ڈھاکہ سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے پیش کیا تھا، نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ سے۔ نیکسٹ آئے گا ہو ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس سٹریس دا نیڈ فار اے پولیٹیکل پلیٹ فارم فار دی مسلم۔ وہ کون سے لیڈر تھے جنہوں نے اپنی ایک پریزیڈینشیل ایڈریس کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو وہ تھے نواب وقار الملک۔ نواب وقار الملک نے اس بات پر زور دیا۔ نیکسٹ ہے ہو پریزنٹڈ اے ریزولوشن فار دی فارمیشن آف مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کی فارمیشن کے لیے ریزولوشن کس نے پاس کیا؟ تو وہ سلیم اللہ خان نے ہی پاس کیا۔ ہو پریزنٹڈ اے ریزولوشن مطلب کس نے ریزولوشن کو پیش کیا؟ تو جو ریزولوشن پیش کیا گیا مسلم لیگ کے بنانے کے لیے وہ سلیم اللہ خان نے ہی پیش کیا۔ نیکسٹ ہے ریزولوشن فار اے پولیٹیکل پلیٹ فارم فار دی مسلمز واز مووڈ بائی سلیم اللہ آف ڈھاکہ وچ واز سپورٹڈ بائی، اور اس کو پھر اسی پلیٹ فارم کے اوپر اس ریزولوشن کو کس نے مزید آگے سپورٹ کیا؟ تو اس کو حکیم اجمل نے، ظفر علی خان نے اور دوسرے جو پارٹیسپینٹ تھے ان سب نے مل کر اس چیز کو سپورٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل موومنٹ کی ضرورت ہے۔ وین آل انڈیا مسلم لیگ واز فارمڈ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کب بن گئی؟ تو وہ 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ 30 دسمبر 1906 کو بنی۔ اچھا جی، واٹ واز مین آبجیکٹیو فار دی فارمیشن آف مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو وہ یہ تھا ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ اینڈ رائٹس آف مسلمز ان انڈیا، کہ مسلمانوں کے حقوق کو محفوظ رکھا جا سکے اور ان کو ان کے حقوق دلوائے جا سکیں۔ نیکسٹ ہے ہو واز فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ تھے سر آغا خان۔ سر آغا خان جو ہیں یہ پہلے پریزیڈنٹ تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے۔ نیکسٹ ہے ہو وار الیکٹڈ پروویژنلی ایز جوائنٹ سیکریٹریز آف دا مسلم لیگ۔ تو وہ تھے بوتھ اے اور بی، یعنی کہ دونوں۔ اے میں کون ہے؟ نواب محسن الملک، اور بی میں کون ہے؟ نواب سعید الزمان۔ نواب سعید الزمان اور نواب محسن الملک یہ دونوں ہیں، یہ دونوں الیکٹ ہوئے تھے ایز جوائنٹ سیکریٹریز آف مسلم لیگ۔ نیکسٹ آئے گا اے کمیٹی کنسسٹنگ آف ہاؤ مینی ممبرز ور سیٹ اپ ٹو ڈرافٹ دا کانسٹیٹیوشن آف مسلم لیگ۔ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ کتنے لوگوں پر مشتمل تھی جس نے مسلم لیگ کا آئین بنانا تھا؟ تو وہ تھے 60 لوگوں کے اوپر مشتمل تھی۔ 60 لوگوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے مسلم لیگ کے لیے ایک آئین تشکیل دینا تھا۔ نیکسٹ ہے ہو ڈرافٹڈ رولز اینڈ ریگولیشنز آف مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کے رولز اور ریگولیشن کس نے بنائے؟ تو وہ مولانا محمد علی جوہر نے بنائے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے مسلم لیگ کے رولز اور ریگولیشن کو ڈرافٹ کیا تھا۔
نیکسٹ ہے مولانا محمد علی جوہر واز اے اسٹوڈنٹ آف، مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے وہ اسٹوڈنٹ تھے، مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ نیکسٹ ہے کہ دا رولز اینڈ ریگولیشنز ڈرافٹڈ بائی مولانا محمد علی جوہر ور کنٹینڈ ان بروشر، مولانا محمد علی جوہر نے جو اصول یا قانون وغیرہ بنائے تھے انہیں ایک بروشر میں قید کیا گیا، تو اس بروشر کو کیا کہتے ہیں؟ اس بروشر کا نام ہے گرین بک، اس کو کہتے ہیں گرین بک۔ نیکسٹ ہے کہ ویئر دا فرسٹ سینٹرل آفس آف مسلم لیگ واز دا سیٹ اپ، پہلا سینٹرل آفس مسلمانوں کا کہاں پر سیٹ اپ ہوا؟ تو وہ علی گڑھ کے اندر ہی سیٹ اپ ہوا۔ پہلا مسلمانوں کا سینٹرل آفس جو ہے وہ مسلم لیگ کا وہ کہاں پر سیٹ اپ ہوا؟ تو وہ علی گڑھ کے اندر ہی سیٹ اپ ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے وین دا فرسٹ ریگولر سیشن آف مسلم لیگ واز ہیلڈ، پہلا مسلمانوں کا ریگولر سیشن یعنی کہ مسلم لیگ کا کب ہوا؟ تو وہ بی اور سی، اس کے دو آنسر ہے، یعنی کہ 29 اور 30 دسمبر 1907 کو، 29 اور 30 دسمبر 1907 سے باقاعدہ ریگولر سیشن جو ہے مسلم لیگ کا ہونا شروع ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ویئر دا فرسٹ ریگولر سیشن آف مسلم لیگ واز ہیلڈ، پہلا ریگولر سیشن مسلم لیگ کا کراچی کے اندر ہوا، پہلا ریگولر سیشن جو ہے وہ مسلمانوں کی مسلم لیگ کا وہ کراچی کے اندر ہوا 1907 کے اندر۔ نیکسٹ ہے ہو پریسائڈڈ اوور فرسٹ سیشن آف مسلم لیگ، پہلا سیشن آف مسلم لیگ کو کس نے پریسائڈ کیا؟ تو وہ تھے سر آدم جی پیر بھائی، سر آدم جی پیر بھائی نے پہلا جو سیشن ہے مسلم لیگ کا اس کو پریسائڈ کیا۔ نیکسٹ ہے وین سیکنڈ سیشن آف مسلم لیگ ہیلڈ، دوسرا سیشن کب ہوا؟ وہ 18 مارچ 1908 کو ہوا۔ دوسرا سیشن جو ہے سیکنڈ سیشن آف مسلم لیگ وہ کب ہوا تھا؟ وہ 18 مارچ 1908 کو ہوا تھا۔ ویئر سیکنڈ سیشن آف مسلم لیگ ہیلڈ، اور دوسرا سیشن کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ علی گڑھ میں اندر ہوا تھا، علی گڑھ جو شہر ہے یا سٹی، وہاں پر جو ہے مسلم لیگ کا سیکنڈ سیشن جو ہے یہ ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ سیکنڈ سیشن آف مسلم لیگ واز ہیلڈ آن دی ریزیڈنس آف، جو دوسرا سیشن ہوا تھا وہ کس مسلمان کی رہائش پر ہوا تھا؟ تو وہ نواب مزمل اللہ خان، نواب مزمل اللہ خان کی رہائش کے اوپر، ان کی ریزیڈنس کے اوپر جو ہے یہ دوسرا مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا۔ ہو واز نواب مزمل اللہ خان، نواب مزمل اللہ خان یہ کون تھے؟ یہ جوائنٹ سیکریٹری آف علی گڑھ کالج تھے، یہ تھے جوائنٹ سیکریٹری آف علی گڑھ کالج۔ نواب مزمل اللہ خان کون تھے؟ یہ جوائنٹ سیکریٹری آف علی گڑھ کالج تھے۔ نیکسٹ ہے ہو پریسائڈڈ اوور سیکنڈ سیشن آف مسلم لیگ، جو دوسرا سیشن ہوا تھا مسلم لیگ کا اس کو کس نے پریسائڈ کیا تھا؟ تو اس کو جسٹس شاہ الدین نے، جسٹس شاہ الدین نے اس کو پریسائڈ کیا تھا جو سیکنڈ سیشن ہوا تھا۔ آفٹر سر آغا خان ہو واز اپوائنٹڈ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، تو وہ تھے آفٹر سر آغا خان ہو واز اپوائنٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، سر آغا خان کے بعد جو ہے راجہ صاحب آف محمود آباد، راجہ صاحب آف محمود آباد جو ہیں یہ الیکٹ کیے گئے، اپوائنٹ کیے گئے مسلم لیگ کے نئے پریزیڈنٹ۔ نیکسٹ ہے ہو واز سیکنڈ جنرل سیکریٹری آف مسلم لیگ، مسلم لیگ کے دوسرے سیکریٹری جنرل کون تھے؟ تو وہ تھے حسین بلگرامی، حسین بلگرامی جو ہیں یہ دوسرے سیکریٹری جنرل تھے مسلم لیگ کے، حسین بلگرامی۔ نیکسٹ ہے ان وچ سیشن آف مسلم لیگ دا ڈیسیژن آف اوپننگ دا نیو برانچز ان دا ادر پارٹس آف کنٹری، تو دوسرا سیشن جو ہوا تھا اس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ اس مسلم لیگ کی جو برانچز ہیں وہ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی کھولی جائیں گی۔ نیکسٹ ہے وچ ایسوسیشن مرجڈ انٹو مسلم لیگ، وہ کون سی ایسوسیشن ہے جو مسلم لیگ کے اندر منہدم ہو گئی تھی؟ تو وہ ہے محمدن ایسوسیشن، محمدن ایسوسیشن جو ہے یہ مرج ہو گئی تھی کس کے اندر؟ آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر۔ نیکسٹ ہے وین نواب زادہ لیاقت علی خان بیکیم دا سیکریٹری آف آل انڈیا مسلم لیگ، 1936 کے اندر نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بھی بعد میں بنے، تو ان کو سیکریٹری جنرل بنا دیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ کا 1936 کے اندر۔ نیکسٹ ہے ہو پریسائڈڈ اوور دا انیگرل میٹنگ آف مسلم لیگ ہیلڈ ان لنڈن آن 6 مئی 1908، 6 مئی 1908 کو جو مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی تھی لنڈن کے اندر اس کو کس نے پریسائڈ کیا تھا؟ تو وہ سید امیر علی نے، سید امیر علی جو ہیں انہوں نے جو 6 مئی 1908 کو لندن کے اندر مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا اس کو انہوں نے پریسائڈ کیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ آن 27 جنوری 1909
27 जनवरी 1909 को लंडन मुस्लिम लीग डेलीगेशन हेडेड बाय सैयद अमीर अली met John Morley, the Secretary of State. What was the point अमीर अली emphasized most? जब 27 जनवरी 1909 को लंदन वाली मुस्लिम लीग जो है, जिसको सैयद अमीर अली जो है वो हेड कर रहे थे, उन्होंने जॉन मॉर्ले से मुलाकात की जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, तो उस वक्त सैयद अमीर अली ने किस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया? तो सैयद अमीर अली ने सेपरेट नेशनहुड के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाया। सैयद अमीर अली ने सेपरेट नेशनहुड के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाया था। आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।